اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ساتھ میں تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کے اس کے سامنے سجدہ تعظیم کا حکم دیا، تو فرشتے تو خوشی خوشی اللہ کے حکم پر عمل کر گئے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوئی۔ ابلیس کو یہ گمان تھا کہ اللہ رب العزت مجھے ہی اپنا خلیفہ بنائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے میری خلافت چھن گئی، جس عہدے کے لیے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہل سمجھتا تھا، اس سے مجھے نیچے گرا دیا گیا، تو جس کی وجہ سے گرایا گیا وہ حضرت انسان تھا، تو وہیں سے اس نے انسان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ اس نے اللہ رب العزت سے ہتھیار مانگے، اللہ نے اس کو ہتھیار سے لیس کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ آپ نے میرے دشمن کو تو اس قدر ہتھیار سے مسلح کر دیا، اب تو میری پوری اولاد کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کے اولاد کو ایک ایسا ہتھیار دیتا ہوں کہ وہ اس کے تمام کاوشوں، تمام محنتوں پر پانی پھیرے گا، اور وہ ہیں توبہ استغفار کا۔ یہ دنیا میں جب آئے تو شیطان نے بھی اپنی کوششیں شروع کر دی، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے تک جاری رہا۔ آپ کے بعد اس کائنات میں کوئی اور نبی آئے گا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اب یہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے لیے کتنی محنتیں کرتا، وہ ایسا نہیں کہ ایک دم انسان کو، ایک نیک انسان کو، ایک مسلمان کو سیدھا کفر پر مجبور کرے یا اس کے دل میں کفر کے کوئی جذبات پیدا کرے۔ وہ آہستہ آہستہ پوری استقامت کے ساتھ اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ شروع میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے بے ادب بنا دے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا، کسی ایک شخص کو اس نے بے ادب بنا دیا، تو اب اس کا کام آسان ہوتا جاتا ہے۔ شروع میں ایک انسان جب بے ادبی کرنے لگتا ہے تو اس کے دل سے ہر چیز کی اہمیت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ بے ادب انسان کے دل میں کسی کی عظمت، کسی کی توقیر، کسی کی بات کو ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک لحاظ سے خود غرض بن جاتا ہے۔ تو شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو بے ادب بنا دے۔ جب وہ بے ادب بنانے میں کامیاب ہوا، شروع میں تو وہ ماں باپ کی باتوں کو سننے سے ماں باپ کے سامنے بے ادبی کرتا ہے، پھر اساتذہ کے ساتھ، پھر اپنے یار دوستوں کے ساتھ، اس طرح ہوتے ہوتے پھر اس کی جو دینی زندگی ہے، دین کے جو عنصر اس کے زندگی میں شامل ہیں، اس میں اس کی یہ عادت عمل کرنا شروع کر جاتا ہے۔ شروع میں وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو کھریچتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ نماز بھی پڑھے تو اس میں صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے۔ سنت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صرف فرض پڑھ لیا یہی کافی ہے۔ اور اس طرح کرتے کرتے جب سنتیں اس کی زندگی سے نکل گئیں، یہ شیطان کا دوسرا حملہ تھا۔ پہلے اس کو بے ادب بنا دیا، اب اس کی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو کھریچ کے نکال دیا۔ پھر تیسری دفعہ اب وہ کوشش کرتا ہے کہ اب اس کو فرائض سے بھی دور کر دیا جائے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ نمازوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ روزہ اگر وہ رکھ بھی رہا ہو تو آہستہ آہستہ طرح طرح کے بہانوں سے، چھوٹی چھوٹی بہانوں سے وہ روزوں کو ترک کرنا شروع کرتا ہے۔
اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو مال میں سے زکوٰۃ نکالنا اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی اب صرف جمعے کی نماز پہ آ جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے جمعے کی نماز بھی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان اسی پہ بس نہیں کرتا کہ چلو میں اس کو یہاں تک لے کے آؤں، اب اس کو چھوڑ دوں، وہاں سے آگے مزید کوشش کرتا ہے۔ اس کی جو ٹارگٹ ہیں وہ اس کے دل سے ایمان کو کھریچ کے نکالنے کی، تو اس کے لیے وہ کوشش اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے جب فرائض اس کی زندگی سے ختم ہو گئے، چوتھی نمبر پہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اب اس کے دل سے خلوص کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ انسان 100% اوپر سے لے کے نیچے تک خود غرض بن جاتا ہے، یہ اپنے مفاد کے علاوہ کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں۔ کوئی بھی کام اگر کرے، اگر اس میں اس کا اپنا کوئی ذاتی غرض ہو، ذاتی مفاد اگر ہو، یہ وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی کام یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے یا پھر اللہ کے کسی حکم کو مد نظر رکھ کے کبھی بھی یہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ خلوص اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اب آخری جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہ اس کے دل سے یقین، یعنی ایمان کا جو آخری ذرہ اس کے دل میں باقی تھا، اس کو بھی کھریچ کے نکالنے کے لیے اب وہ کوششیں شروع کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں وہ آدمی جو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، شروع میں اس نے ماں باپ کی بے ادبی کی، اساتذہ کی ناقدری کی، ان کی بے ادبی کی، آلات علم کو اٹھا کے پھینکنے لگے، اللہ کی نعمتوں کی توہین کی، ان کی بے ادبی کی۔ پھر ہوتے ہوتے دوسرے نمبر پہ اس نے اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کو کھریچ کے نکال لیا۔ تیسرے نمبر پہ فرائض اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اب چوتھے نمبر پہ خلوص اور اخلاص اس کی زندگی سے ختم ہو گئی۔ اب وہ طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگتا ہے۔ اب یہ شیطان اس کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ پاگل ہیں، نمازیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، فضول میں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، سخت گرمیوں میں روزہ رکھ کے صبح سے لے کے شام تک بھوک سے پیاس سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، اس سے ملے گا کیا؟ اس طرح کے شکوک و شبہات اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ بچہ جو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جس کو فخر سے اس کے ماں باپ نے کلمہ پڑھایا تھا، آج وہ اسلام پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہیں پہ شیطان بس نہیں کرتا، وہ اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ کامل طریقے سے مکمل طور پر اسلام سے بیزاری کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ شیطان کا اصل ٹارگٹ یہ تھا، اس کے دل سے ایمان کو نکالنا ہے۔ نکالنے کے لیے اس نے کوشش کہاں سے شروع کی؟ اس کو بے ادب بنایا، اور اس کے بعد پھر جب وہ بے ادب بنا، اب اس کے لیے کسی کی تعظیم کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کی عادتوں کو اپنانا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ اس سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر دیا، تیسرے نمبر پہ پھر کسی کے حکم کو ماننا کہ مجھے کسی نے پیدا بھی کیا، اس کے احکامات مجھ پر لاگو ہوتے ہیں، وہ اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اب چوتھے نمبر پہ پھر وہ خود غرض بن گیا۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اسی وقت تک وہ خیر خواہی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جب تک اس کو لگے کہ یہ اب میرے مفاد میں ہے، یہ ماں باپ میرے لیے کارآمد ہیں۔ بہت سارے ہم نظائر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ جائیداد کا کنٹرول ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، تمام بچے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس نے تقسیم کر لیا، ہر بچے کو اس کا حق دے کے ان کو الگ کر دیا، اب وہی ماں باپ ایک گلاس ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ یہی اولاد جو آج تک وہ جائیداد کے مالک ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کو امی ابو کہہ کے نہیں تھکتے تھے، آج وہ اس کو ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں ہو جاتا۔ تو اس طرح وہ خود غرضی اس کے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ دین سے بھی بیزار، دنیا اس کی کل کائنات یہی دنیا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس دنیا کو حاصل کروں، اور اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ اگر اس دنیا کو حاصل کرنے میں آ جائے، چاہے وہ اللہ کے احکامات ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا اس کے ماں باپ کی طرف سے ہوں، وہ ان تمام رکاوٹوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو باادب بنائیں۔ اگر وہ بے ادبی کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے، ماں باپ کے سامنے کرتا ہے، اس کو معمولی سمجھ کے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسلام کو ایک بہترین طریقے سے سکھایا، ایک مثال کے ذریعے اس کی تشبیہ دی۔ اسلام کی مثال 5 قلعوں سے تعبیر فرمایا۔ وہ 5 قلعے سے بنے ہوئے کہ ان میں سے پہلا جو قلعہ ہے وہ اس کے تمام در و دیوار سونے کے بنے ہوئے، دوسرا قلعہ چاندی کا بنا ہوا، تیسرا مضبوط لوہے کا بنا ہوا، اور چوتھا قلعہ مضبوط پکی اینٹوں کا بنا ہوا، 5واں جو قلعہ ہے وہ مٹی کے دیواروں کی بنی ہوئی۔ اب اگر لوگ مٹی کے دیواروں کی حفاظت اگر کر لیں تو دشمن کو آگے کے جو 4 قیمتی قلعے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جب کسی کو دیکھیں گے ہی نہیں تو باہر سے اس کو دیکھ کے کہ اچھا ہے تو مٹی کا بنا ہوا ایک گھر ہے یا ایک قلعہ ہے، یہ ایک عمارت ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ اب اگر شہر والے، علاقے والے، اس قلعے میں رہنے والے اس مٹی کی دیوار کی اگر حفاظت نہ کریں تو بارش کے پانی کی وجہ سے اس کی مٹی بہہ کے ختم ہو جائے گی۔ جب وہ مٹی کی دیوار ہٹے گی تو آگے وہ پکی اینٹوں کے قلعے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے لالچ پیدا ہو جائے گی۔ اب یہاں سے وہ کوشش کریں گے کہ اچھا یہ تو پکی اینٹوں کی بنی ہوئی مضبوط دیواریں ہیں، چلو اس پہ حملہ کرو۔ اب دشمن اگر اس پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگے سے اس کو وہ دیواریں دیکھیں گے جو لوہے کے بنے ہوئے، پکی اینٹوں کے مقابلے میں لوہا ایک قیمتی چیز ہے۔ اب اس پہ جب وہ قبضہ کرنے پہ کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے آگے تو چاندی کے بنے ہوئے دیواریں ہیں، اس کو دیکھ کے وہ کبھی بھی نہیں رک سکتا، تو فوراً کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان قلعوں پہ بھی میں قابض ہو جاؤں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے آخری جو قلعہ ہے 5واں، وہ سونے کی چیزوں کا بنا ہوا ہے، اس کی ساری دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی۔ اب وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کے بجائے اس قلعے پہ بھی قابض ہوگا۔ تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح مثال ہے اسلام، اس کے بھی 5 قلعے ہیں۔ ان میں سے پہلا قلعہ ہے آداب کا، دوسرا ہے سنتوں کا، تیسرا ہے فرائض کا، چوتھا ہے اخلاص کا، 5واں ہے یقین جسے ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اگر انسان باادب ہے تو اس کی زندگیوں میں سنتیں بھی محفوظ ہوں گی اور فرائض پر بھی وہ عمل کرے گا، اور وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اخلاص کے ساتھ کرے گا، اس کی ایمان مضبوط ہوگی۔ اب اگر وہ بے ادب بن گیا تو اس کی زندگیوں سے دوسرے نمبر پہ سنتیں ختم ہو جائیں گی، تیسرے نمبر پہ فرائض چھوٹ جائیں گے، اور چوتھے نمبر پہ اس کے دل سے اخلاص ختم ہوگا، اور آخری 5ویں نمبر پہ ایک وقت ایسا آئے گا اس کے دل سے ایمان بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس طرح وہ تاک میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے اس دشمن کو زیر کر دوں، جس کی وجہ سے مجھے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، میں مردود ہوا، جہنم میرا ٹھکانہ بنا، تو میں اکیلا کیوں جاؤں اس جہنم میں، جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت خبردار بھی رہنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی۔ اور آج کل میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ کے، سن کے ہمارے بچے بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کو اگنور بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، خود بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایسے اساتذہ اپنے بچوں کی تربیت پر ہمیں مامور رکھنا چاہیے جو صحیح طریقے سے ہمارے بچوں کو باادب بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔